بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. آج پروگرام میں میرے مہمان ہیں چودھری مونس الہی صاحب. چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں نا کہ مین آف دی آر، بہت کچھ ہے آپ سے پوچھنے کے لیے اور بہت کچھ ایسا لوگ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ جو الاؤ می ٹو یوز دا ورڈ تماشا، یہ جو لگا ہوا ہے پنجاب اسمبلی والا، یہ کیا ہے؟ 6 تاریخ، پھر 16 تاریخ، پھر اب کہا جی آج کا نوٹیفیکیشن آ گیا جی کہ اب آج ہو رہا ہے. اس میں کیا واٹس گوئنگ آن؟ ایک تو میں پنجاب اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں، مجھے زیادہ ڈیٹیلز کا تو نہیں پتہ، بٹ یہ بھی ہے کہ یہ ابھی سپریم کورٹ میں چیز چل رہی ہے تو وی شوڈ ٹریڈ ویری کیئرفلی. جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہ کہ ایک نوٹیفیکیشن آیا کل جو ابھی دا پرسن ہوز ان چارج ان کا، اور اس کے بعد یہ میرا خیال ہے شام کو آیا جو آفیشیل نوٹیفیکیشن تھا. پھر رات کے اندھیرے میں ایک اور لیٹر پہ سائن ہوا کاغذ فلوٹ کر رہا ہے. اب اس کا مجھے پتہ نہیں وہ کیا سٹوری نکلی ہے رات کو لیٹ. جو آپ گزٹ نوٹیفیکیشن کی بات کریں، آپ سمجھتے ہیں وہی قانونی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے؟ بالکل، ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو بائی لا اس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. قانونی طور پر آپ کے نزدیک پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل کو ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں؟ جو گورنمنٹ کی فنکشننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تھرو نوٹیفیکیشن، اور یہ پروونشل گورنمنٹس میں بھی ایسے ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایسے ہے. تو until and unless there is a proper notification, I'll go by the last proper notification. جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں تھے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں جی وہ کل کے لیے لسٹڈ ہے اور 6 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے. میرے خیال میں انہوں نے یہ باتیں کہیں سپریم کورٹ میں، وہ رپورٹ ہوئیں اور 2 گھنٹے بعد نوٹیفیکیشن آ گیا گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے 16 کو ہو رہا ہے. از دیر اینی کنیکشن ود؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے نا جی، انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ وی ول پروسیڈ اکارڈنگ ٹو لا. جہاں تک میں نے سنی تھی بات. اچھا، تو آئی ایم شیور اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ ہو رہا ہوگا. اچھا، یہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، ظاہری بات ہے ان کو پاور، کیونکہ آپ پرویز صاحب کیونکہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں چیف منسٹرشپ کے لیے، جو اس وقت سچویشن ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون یا پوری پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ 201 لوگ یا 210 لوگ شامل ہیں اور اسی وجہ سے اب آپ ڈیلے کری جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس. سر ایگزیکٹ نمبر جو ہے نا ہمارا وہ ہے 189. اچھا، ہمارا اور پی ٹی آئی کا ملا کے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف نون لیگ ہمیشہ بات کرتی ہے جی ووٹ کو عزت دو، اور دوسری طرف ووٹ باقی کس کے ہیں؟ ان کے اپنے تو ممبرز ہی اتنے نہیں ہیں. 193 ممبرز ہیں پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کے ملا کے. اب آپ خود حساب کر لیں، یہ آفیشیل ممبرز جو ہیں اتنے. بٹ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وہ پاور پالیٹکس ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نمبر شو کرنے ہیں، بٹ آپ سمجھتے ہیں آپ کے نمبر ان سے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے نمبر آپ سے زیادہ ہیں. مجھے زیادہ کم کا نہیں پتا. 186 ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس 189 ہیں. اینڈ دے کلیم کہ ان کے پاس 200 سے اوپر ہے. وہ 500 کلیم کر لیں. کلیم تو آپ کو پتہ ہے وہ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، کتنی ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں. تو صاحب یہ ایک، کیونکہ اس کا تعلق پھر آپ سے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے دن جس دن ہونا تھا اس دن تو لاسٹ جو سنڈے تھا وہ ادھر پرائم منسٹر صاحب نے ادھر تحریک مسترد ہو گئی عدم اعتماد کی، پھر اسمبلی ڈیزالو ہوگی نیشنل اسمبلی کی. یہاں پر بھی اس دن آپ نے کہا ایسے ہی اجلاس جو ہے وہ اجرن ہو گیا. وہ حالات کیا تھے جن حالات کے اندر یہ جو جہاں تک مجھے پتہ لگا ہے لڑائی ہوئی ہے کوئی وہاں پہ اور سچویشن خراب ہوئی ہے. بعد میں کوئی اپیرنٹلی انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کافی کی ہے. تو کیونکہ میں اتنی ڈیل نہیں کرتا میکینکس میں پنجاب اسمبلی کے، تو مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتہ. بٹ یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ وہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو چاہیے جی کہ ہمارے لوگوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، وہ CCTV فوٹیج ہمیں دکھا دیں اور آپ کوئی پلان کر رہے ہیں. اب ظاہری بات وہ بار بار آپ کے بارے میں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب اور ہی از ون آف دا کنٹینڈرز چیف منسٹرشپ کے لیے، آپ PTI کے نامنی ہیں. وہ بار بار یہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے تسی کرا رہے ہو اور یہ دس دیو یا تو فوٹیج دکھا دیو کہ ایسی توڑ پھوڑ کی ہے یعنی PDM نے پوری اپوزیشن نے، یا پھر تسی کروائیے. یہ صرف پینک ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ ان کا دیکھیں جس طریقے سے ان کا لہجہ دیکھیں، ان کی پریس کانفرنسز میں گھبراہٹ دیکھیں تو اس سے آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتی ہے صرف پینک، شیئر پینک، نتھنگ ایلس. اینڈ یو ڈونٹ مائنڈ شیئرنگ دا، مطلب آبویسلی آئی نو آپ کا تعلق پنجاب اسمبلی سے نہیں ہے بیکاز یو آر این MNA، آپ نیشنل اسمبلی کے اندر ہے، بٹ فیکٹ ریمینس کہ آپ کی انگریس بہت زیادہ ہے. چودھری صاحب کو لوگ جانتے ہیں، سب کچھ ہے، پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ الزام لگا دیا اور اب آپ ہمارے 40 لوگوں کو معطل کرنا چاہتے ہیں ان کی ممبرشپ تاکہ وہ ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں. میں نے دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ اینی تھنگ اباؤٹ معطل یا سسپینشن کا یا ایکسپلشن کا. مجھے
باقی نہیں پتہ چیز. تو صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, ایک سب سے بڑا سوال نا ہر ایک کے ذہن میں وہ یہی ہے کہ ایک آپ کے اسی گھر میں کہیں دعائے خیر ہو رہی ہے, تسی بیٹھے ہو اور مطلب پی ڈی ایم کے لوگ بیٹھے ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ دعائے خیر کر رہے ہیں, اور وہ ادھر طے ہو گئی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دعائے خیر بھی ہوگی, اور یہ بھی کہ وزارت اعلیٰ مل رہی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو پوری اپوزیشن کی جانب سے. اور پھر آپ زرداری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, اسی رات دی مبارک دینے کو پھول شول بھی جاتے ہیں, مٹھائی بھی جاتی ہے. بتائیے گا کیا ایگزیکٹلی تھا؟ دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, اسلام آباد میں ہوئی ہے, اور میں وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. آپ نہیں تھے؟ اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے تو مجھے کہا فاتح خوانی ہو رہی تھی. فاتح خوانی؟ میں آئی ڈونٹ گیٹ انٹو ڈیٹیلز. جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے نا جی, جو صاحب دعائے خیر تھے فاتح خوانی سے میں نے جو سنا ہے, کیونکہ میں تھا نہیں وہاں پہ, جو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کوئی اس طرح کی بات کی. نہیں پر بڑے چوہے صاحب نے بتایا ہوگا نا, پرویز صاحب میری بڑے چوہے صاحب سے نہیں بات ہوئی, کہ اور وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے بتائی بات. سو نو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ دعائے خیر ٹائپ چیز ہوئی نہیں, جو مجھے پتا ہے کیونکہ میں خود تھا نہیں نا وہاں پہ, تو یہ تھرڈ پارٹی بات ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس پہ زیادہ کیا کامنٹ کروں. زرداری صاحب کے پاس اس کے بعد تشریف لے گئے چودھری پرویز الہی صاحب, اور وہ زرداری صاحب نے اگلے دن بھی کہا کہ ہمارے پاس آ گئے, مبارک ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو یہ چینج آف ہارٹ ہوا یا کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے نا, زرداری صاحب سے ہمارے ایکسٹراڈنری ٹرمز رہے ہیں, ابھی بھی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جب ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی نا, تو ایک پنجاب میں کوئی پوسٹنگ ہونی تھی. ہم گئے, شجاعت صاحب, میں اور پرویز صاحب زرداری صاحب کے پاس. زرداری صاحب کو ہم نے کہا جی یہ ایک بندہ ہے, اس کو آپ انٹرویو کر لیں, یہ اس کے ریزیومے ہے, اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو پوسٹ کر لینا. وہاں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں جی یہ بندہ آپ کا لگ گیا ہے, مجھے کوئی کام ہوگا اس بندے سے تو میں آپ کو بتا دوں گا. مطلب اس بندے کا یہ عالم ہے, اور اس کی نیچر اتنی اچھی ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو انہوں نے اگر فیل کیا ہے کہ ان کو ہم نے لیٹ ڈاؤن کیا, وہ انشاءاللہ پورا کریں گے. بٹ وہ اگلے دن تو بالکل وہ لگ رہا تھا بصد احترام کہ آپ نے انہیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے. بٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ان کے پاس پرویز صاحب تشریف لے گئے کہ بات سب طے ہو گئی, تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی کا فون آیا, چودھری مونس الہی صاحب کو کسی کا فون نہیں آیا. میں بتاؤں, دیکھیں اس کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آ جائیں. میں 2007 میں سیاست میں آیا ہوں, ٹھیک ہے. جب میں پالیٹکس میں آیا ہوں, شجاعت صاحب نے اور پرویز صاحب نے 2007 سے لے کے اب تک 2022 تک ریسنٹلی ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ مجھے ایک ہی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شریفوں کا تم نے کبھی اعتبار نہیں کرنا. یہ شجاعت صاحب نے اور پرویز صاحب دونوں نے مجھے ڈفرینٹ اپنے نا لائف کے انسٹنسز دکھا کے, تب ہمارے ساتھ یہ ہوا, تب ہمارے ساتھ یہ ہوا, تب ہم نے ان کا ساتھ دیا, تب ہمیں محترمہ بے نظیر سے آفر تھی, فاروق لغاری صاحب لے کے آئے, تب انہوں نے یہ کیا, تب انہوں نے یہ کیا. تو وہ ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے. تو ایک ٹرسٹ کا بہت بڑا ڈیفیسٹ تھا. جب یہ بات ہوئی تو میں نے پھر دونوں کو بٹھایا. میں نے کہا جی ایک طرف آپ نے میری یہ ٹریننگ کی ہوئی ہے, مجھے دن رات آپ نے یہ سکھایا ہوا ہے, اب ایک دم ایسا کیا چینج ہو گیا. یہاں سے میں نے کانورسیشن شروع کی تھی, پھر آگے ہماری کانورسیشن چلتی رہی ہے. اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے, ایونچولی جو چیز جس نے چینج کی ہے نا, وہ ہوا ہے کہ جی اب ٹائم آ گیا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے یا ہم نے اپنا سوچنا ہے. اور اس اچھے فیصلے میں اگر کسی نے بہت اچھا رول پلے کیا نا جی, تو میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, پرویز خٹک صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب, انہوں نے آخری جو بالکل اینڈ ٹائم پہ ہمیں روکا ہے نا اس حماقت کرنے سے, وہ یہ 3 شخص ہیں. ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جس دن آپ یہ ذرا تھوڑا سا سمجھا دیجیے لوگوں کو, کیونکہ رات تک تاثر یہی تھا. میں اگین آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ کیونکہ اگلے دن پورے زرداری صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی رات کو میرے پاس آئے اور مبارک ہو گئی. تو یہ فیصلہ ایک دم تو نہیں ہوا ہوگا, تو آپ لوگوں نے صبح فیصلہ کیا آفٹر ایویلویٹنگ فیصلہ ہم نے جب میں نے بزرگوں کو کنونس کیا نا, اس کے بعد انہوں نے کہا یار چل پھر ایسا نہ کرنے ہیں کہ کل آ رہے نے اپنا اسد عمر صاحب, پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود صاحب, ان سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, بہتر ہے, اور اللہ بھلا کرے ان تینوں کا کہ انہوں نے فیصلہ ٹھیک کروا دیا. اچھا, تو یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ ادھر گئے پرائم منسٹر صاحب کے پاس, ادھر چلیں آپ کا معاملہ حل ہو گیا, جو فوری طور پر خبر آئی وہ یہ آئی کہ جی آپ کی فیملی کے اندر اس کے اوپر بڑے ریزرویشنز ہیں, بزرگوں کے ریزرویشنز ہیں اس فیصلے کے اوپر کہ جی آپ گورنمنٹ کے ساتھ کیوں سائڈ کر رہے ہیں. اور یہ کہا کہ بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, شجاعت صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں دوسری طرف دیکھنا چاہیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. شجاعت صاحب واز آن بورڈ ڈے 1 سے, اور آج کی بات نہیں ہے. میں جب سے
پڑھ کے آیا تھا نا واپس کاروبار میں بھی, مجھے سب سے زیادہ سپورٹ والد صاحب سے بھی زیادہ ہمیشہ شجاعت صاحب نے کی ہے ہر چیز میں. میری پولیٹیکل ٹریننگ میں, بزنس میں, ہمیشہ سب سے زیادہ سپورٹ شجاعت صاحب کی طرف سے آئی ہے. والد صاحب سے تو پچھلے 8-10 سال پہلے ذرا زیادہ قربت بڑھی ہے, اس سے پہلے تو شجاعت صاحب اس سے پہلے ڈانٹ زیادہ پڑتی تھی. یہ بات تو پھر تاثر درست ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب یا کو اپوزیشن کی طرف سے نکال کے واپس یا حکومت کے ساتھ ہی رکھنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور آپ نے اس فیصلے کو تبدیل کرایا. تو یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی سیاست جو ہے اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے, چودھری مونس الہی صاحب نے مروا دیا ہے. دھچکا کیا پہنچے, آپ باہر پبلک میں نکل کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا پبلک کی آواز کیا ہے. اور اصل بات ہے اس ملک کے لیے بہتر کیا ہے, آپ ملک کا بھی تو سوچیں نا. مطلب ہر چیز ہم نے اپنی نظریے سے تو نہیں سوچنا. اب جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, علیم خان صاحب ہیں, انہوں نے کل پرسوں پریس کانفرنس کی کہ جی نیب کے کیسز تھے میرے پہ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مجھے اندر کر دیا. بابا یہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیب کے کیسز ہمارے پہ بھی تھے, جتنے آپ پہ تھے اس سے زیادہ میرے پہ, شجاعت صاحب پہ, پرویز صاحب پہ تھے. ہم نے تو بچوں کی طرح ہم نہیں روئے, ہم عدالتوں میں گئے, ہم کیسز لڑے, وہاں سے بری ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بڑی بچکانہ حرکت ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کو اپنی ذات سے باہر نکل کے ملک کا بھی سوچنا چاہیے. آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, بلاول زرداری صاحب. جب میں منسٹر تھا واٹر ریسورسز کا تو ایک ایشو تھا سندھ میں پانی کا. میں نے بلاول صاحب کو اپروچ کیا, انہوں نے ٹائم دیا, ملے مجھے, بڑی اچھی طرح سنی میری بات, اور انہوں نے پھر سی ایم سندھ کو فون کیا کہ یہ مونس الہی آ کے ملے گا آپ کو, تو آپ یہ سنیں اور اس کا اگر کوئی حل نکال سکتے ہیں ہم نکالیں. سو دس از دا کائنڈ آف لیڈرشپ جو آگے ہونی چاہیے, جو اپنی ذات سے, حالانکہ سب کو پتہ ہے ان کی فیلنگس کیا ہیں پی ایم صاحب کے لیے اور پی ایم صاحب کی کیا فیلنگس ہیں ان کے لیے, لیکن جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے تو دے وینٹ آؤٹ آف دیئر وے کہ یار پاکستان کی بہتری میں ہمیں کرنا چاہیے. بٹ چوہے صاحب یہ بات تو میرے لیے اس لیے حیران کن ہے کہ آپ پوری آپ کے ٹائم کے اندر, میں پرویز صاحب کو میں نے بھی انٹرویو کیا, پرویز صاحب واز ایکسٹریملی انہیپی ود دا وے تھنگس ور گوئنگ ان پنجاب, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار جو ان کا طریقہ کار ہے پی ٹی آئی کا, یہ تو اگلا الیکشن ان کو ان کے گٹوں میں بیٹھ جائے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی آواز, تو اس حکومت کا جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, اب تو انہوں نے نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیا, آئی ڈونٹ نو سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے, بٹ فیکٹ ریمینس کہ لوگ بڑے ناخوش ہیں. اور لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری مونس الہی کی وجہ سے پرویز صاحب نے یہ فیصلہ لیا تو پی ٹی آئی کا بوجھ انہوں نے اپنے سر پہ ڈال لیا اور نقصان ہوگا بڑا الیکشن میں. سر اگر آپ کو میں پہلی چیز بتاتا ہوں, ہمارے گھر کا سسٹم یہ ہے کہ فیصلے بڑے کرتے ہیں, ہم جو بچے ہیں نا ہم کنونس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کنونس ہو جائے جی کیس پلیڈ کرنا پڑتا ہے. سر بزرگوں کو, ہمارے فیملیز کا سسٹم اس طرح کا یہی ہوتا ہے, اینڈ میں وہ نہ کر دیں, بلڈوز کر دیں تو وہ ان کی ثوابدید ہے. جہاں تک بات ہے نا جی, اگر پی ٹی آئی کا کوئی ملبہ ہے تو آج کی ڈیٹ میں جو پی ٹی آئی کا ملبہ ہے وہ 100 بسم اللہ قبول ہے. یو آر ہیپی ود اٹ 100%. جی کوئی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تگڑے طریقے سے کھڑے ہیں ان کے ساتھ. بیٹ بی ڈومڈ, اگر خدا نہ خواستہ. سر دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہ فیصلہ کرنے سے پہلے نا میں نے خود بیٹھ کے سوچا ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ میں شجاعت صاحب پرویز صاحب کو میں نے کنونس کرنا ہے, تو میں ورسٹ کیس سینیریو دیکھتا ہوں کیا ہے. میرے لیے ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ میں جیل میں ہوں گا, وہاں سے پروپر چلتے ہیں نا, جیل میں نہیں ہوں گا تو اس سے بہتر سینیریو یہ ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. یہی بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن میں بھی ہوں اور جیل میں بھی ہوں اور سارا کچھ چل رہا ہو. وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے میں جو بات بار بار دہرا رہا ہوں نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ دیکھنا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. پاکستان کے لیے جینوئنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت بہتر تھا جو ہم نے کیا. بٹ پرویز الہی صاحب نے, میں حامد میر صاحب کو بھی جب انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کو اعتراض تھا کہ اگر وزارت اعلیٰ مجھے مل رہی ہے, یعنی پرویز صاحب کو مل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جی ہمیں کوئی اتنا لانگ ٹرم کے لیے نہیں دے رہے تھے, اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا. تو یہاں آپ کو بائنڈنگ فیکٹر کیا, آپ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے کیا, بٹ جو پرویز صاحب نے بات کی ہے اس سے تاثر تو یہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنا سیاسی انٹرسٹ بھی بڑا آپ اسے دیکھ رہے ہیں. نہیں, اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. جہاں تک مریم بی بی کی بات ہے, وہ والد صاحب کی سلپ آف ٹنگ تھی, وہ انہوں نے کہنا کسی اور کا تھا, اور اس کی باقاعدہ معذرت بھی ہو گئی ہے مریم بی بی سے. اچھا, تو مریم بی بی کا کوئی اس میں رول نہیں تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ کہتے ہیں آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ سائڈ کرنا ہے اینڈ یو آر اوکے ود دا وے گورنمنٹ از ڈوئنگ. ذرا مجھے یہ بتا دیں, آپ عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں ابھی بھی. میں کہہ دوں گورنمنٹ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ڈیزالو کر دی, اسٹل یو آر دی اتحادی. ایم آئی رائٹ ان سیئنگ دیٹ؟ سر میں نا پی ٹی آئی اور عمران خان کو دو علیحدہ چیزیں ٹریٹ کرتا ہوں. ہم جو سب ہے کہ اس کی وجہ پی ٹی آئی کا نا ایک کلچر ہے جو میں نے اب پچھلے 6-8 مہینے میں دیکھا ہے نا, تو اس کلچر کو میں اوائڈ کرتا ہوں. میں جو بھی چیز کرتا ہوں نا, میں پھر
پی ایم صاحب سے ڈائریکٹلی رکھتے ہیں بات تو وہ عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اس میں کوئی دوسری چیز نہیں, نہ دوسری رائے ہے. بٹ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کئی جگہ پہ جا کے نا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ بڑی دلچسپ قسم کا انالیسز ہے جو آپ نے انالوجی ڈرا کی ہے کہ عمران خان صاحب کو کے ساتھ آپ کے معاملات بہت اچھے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ خراب ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہیں, بٹ جب آپ کہتے ہیں نا جی کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں, ظاہر ہے پی ٹی آئی کیا ہے, پی ٹی آئی, آل آف پی ٹی آئی از عمران خان. وداؤٹ عمران خان دیر از نو پی ٹی آئی, اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو اس چیز کو آپ جس طرح مرضی لے لیں. اچھا, عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کروا دیا آرٹیکل 5 کو انووک کروا کے, اور بیسس بنایا گیا جی کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کے بزرگ پورا فیملی پالیٹکس کے اندر ہے, عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی بیرونی؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا. نہ ہی سر یو ور دی فیڈرل منسٹر. آئی واز اے فیڈرل منسٹر. نہ ہی یہ جو موو تھی یہ ہمارے سے ڈسکس نہیں ہوئی, یہ اسلام آباد میں ہوئی ہے اور انہوں نے کر دیا جو انہوں نے کیا. ہم کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے تو ان کے ساتھ ہی ہیں. بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو دماغ میں سنک کر جاتی ہے, کیونکہ اب یو آر ناٹ نیو ٹو دا پالیٹکس. پرویز صاحب از ناٹ نیو ٹو دا پالیٹکس. ہر ان کو پتہ ہے ملک کے معاملات کیسے چلتے ہیں, حکومتیں کیسے چلتی ہیں. تو آپ کو یہ بات سنک کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہو, اس کا ایک مراسلہ یا پوسٹ میٹنگ رپورٹ آئے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو, اس میں وہ کہیں جی کہ یہ مداخلت ضرور ہے, کانسپریسی کا لفظ استعمال ہو, لیکن عمران خان صاحب کہ میرے ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے اور ساری اپوزیشن نے کلوڈ کیا ہے اس بیرونی طاقت کے ساتھ. میں بیکاز نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ وغیرہ میں تھا, مجھے ڈیٹیلز کا نہیں پتا, تو آئی کانٹ کامنٹ آن سم تھنگ دیٹ آئی واز ناٹ دیئر. آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ پوری اپوزیشن, پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, مولانا فضل الرحمان صاحب, پاور پالیٹکس اور چیز ہے, بندے توڑنا بندے ساتھ رکھنا, اٹ از سیپریٹ. کیا یہ بیرونی طاقت کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے؟ یہ بات آپ تسلیم کرتے ہیں بحیثیت چودھری مونس سے؟ میں جو چیز تسلیم کرتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ جی اسمبلی آپ ساری توڑ دو, الیکشن کرا لو. آپ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اس وقت شریف برادران الیکشن جانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے, نہ نیشنل اسمبلی میں نہ پروونشل اسمبلی میں. ان کو کہیں اگر ہمت ہے نا تو الیکشن کرا کے دیکھ لیں, ان کو پتہ لگ جائے گا ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. نہیں بٹ چوہے صاحب یہ ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مطلب گراؤنڈ پہ بہت بری حالات. فارغ ہے اس وقت, پی ایم ایل این فارغ ہے, پی ایم ایل این ٹوٹلی فارغ ہے پنجاب میں. آپ میں کہتا ہوں الیکشن کرا کے دیکھ لو, الیکشن کے جس دن الیکشن کا رزلٹ آئے گا آپ اور میں دوبارہ انٹرویو کر کے دیکھ لیں گے, آپ دیکھ لیں. اور یہ جو پورا ایکٹ جو ہوا نیشنل اسمبلی والا, کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, سب جوڈس ہے, بٹ پرویز الہی صاحب نے, آپ نے آپس میں فیملی بیٹھک تو ہوتی ہے نا, سیاست بھی ڈسکس ہوتی ہے, تو کیا ہوا کہ یار ٹھیک کر دیا وزیر اعظم صاحب نے, ڈپٹی اسپیکر نے ٹھیک کر دیا؟ سر ہم نے دیکھیں, ہم نے ایز اے فیملی ایز اے پارٹی ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, رائٹ اینڈ رانگ. سر ہم آپ اس کی دیکھیں نا, اصل میں پتہ ہے کہ جو رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو میرا رورل بیک گراؤنڈ جو جٹ ہوتے ہیں نا, وہ پھر جب فیصلہ کر لینا پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اب ہمارا فیصلہ ہے فیملی کا, پارٹی کا, کہ ہم پی ایم کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اور جتنی مرضی آفریں, آپ کو مزیدار بات ہوں, یہ اتنے سچے ہیں نا, جس بندے نے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 یا 5 دن پہلے, ٹھیک ہے, تو الیکشن بھی ہو, سارا کچھ چل پڑا تھا, نون لیگ کے ایک بڑا سینئر بندہ ہے, اس سے مجھے آفر بھیجی کہ جی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ہم ابھی بھی وہ چیز دوبارہ کر دیتے ہیں جنریٹ, آپ صرف ہمیں جوائن کر لیں. اچھا, اس کو جو میں نے جواب دیا نا وہ میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. یہ ان کی حالت ہے اندر سے, اس سے مجھے میرا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کہ ان کی اتنی بری حالت ہے کہ آخری دن تک آفریں دے رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ساتھ جڑ جاؤ. نہیں بٹ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی, مجھے لگتا ہے, میں شاید غلط ہوں. ان کو کہ آ جاؤ نا, دیکھیں اتنے سالوں سے یہ ایک ہی چیز روتے رہے ہیں نا, الیکشن 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 الیکشن, تو کراؤ نا الیکشن یار, آؤ نا الیکشن, کہو آپ کہ الیکشن کرانا ہے, ہم نے بیٹھ کے بات کرو, ساری اسمبلیاں پاکستان کی توڑو, الیکشن کراؤ. بٹ صاحب آپ سیاست اسی ملک میں کرتے ہیں, آپ نے کہا ملک کے لیے بہتر ہے, ایک آئین ہے جس کے تحت ہم سب تابع ہیں. ملک کے جتنے بڑے قانون دان ہیں ان کا ویو یہ ہے آج کی تاریخ میں کہ جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا اور جو پورا ان سے کروایا گیا وہ غیر آئینی ہے, آئین کو بڑا بلیٹنٹلی وائلیٹ کیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو سپریم کورٹ سو موٹو نہ لیتی تھی, میٹر از سب جوڈس. بٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ, اور اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ عمران خان صاحب کے اس ایکٹ کے اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف آ جاتا ہے,
پھر کہاں کھڑے ہوں گی عمران خان صاحب یا آپ چلیں خدا جو قانون دان ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں, وکیل ہیں سارے, رائٹ, تو آئی ووڈنٹ گو بائی دیئر ورڈ, لیٹس ویٹ فار دا ڈیسیجن. تشریح تو آئین کی سپریم کورٹ نے کرنی ہے, تو وہ ڈیسیجن آ جائے پتہ لگ جائے گا, تب فائنل کر لیں گے. اور اگر وہ ریورس ہو جاتا ہے جو کچھ ہوا تھا سر, اگر مگر کی بات نہیں ہے, بیسک لائن ہے کہ ہم اس بندے کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ ہم کھڑے ہیں, آگے جو ہوگا اللہ کی مرضی. اچھا, یہ جو آج علیم خان صاحب نے 3-4 دن پہلے کہا کہ جی آپ 5-6 کروڑ روپیہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس طرح ونڈ رہے ہو, تسی وہ 10 دینا صفر کنے آتے ہیں, کیونکہ میرے جا غریب آدمی تو نہیں دس سکتا کہ وہ تسی ونڈ رہے ہو لوگوں اور لوگوں کو اپنے نال لا رہے ہو, تو کہاں ادھر ہی بیٹھ کے کرتے ہیں سر یہ معاملات پہ. سر میں اس کا کیا جواب دوں, ایک ایسا بندہ جس کا نام مشہور ہے ATM اور جو چیزیں ہیں, میں اب علیم صاحب سے بھی اچھا تعلق رہا ہے, بلکہ اس حد تک رہا ہے کہ جب یہ جو سو کالڈ نیب کیسز ہیں جن سے ڈرے پڑ رہے تھے اور یہ جیل میں تھے, تو پرویز صاحب وینٹ آؤٹ آف ہز وے ٹو لک آفٹر ہیم, اور وہ بندہ یہ بات مانتا بھی ہے. اس کے باوجود وہ اصل میں ہوتا ہی ہے نا, لوگ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. کسی کا بھلا کرو نا تو اس سے دور رہنا چاہیے. تو جس دن یہ بھلا ہوا میں تو ویسے ہی دور ہوں ان سے, کیونکہ مجھے پتہ تھا انہوں نے آ کے کسی دن یہ جو کام کیا نا انہوں نے کرنا تھا. پیسے بانٹ رہے ہیں میں آج تک میں نے کسی کو اس طرح کے پیسے نہیں بانٹے. ابھی آپ نے علیم خان صاحب کو ATM آپ نے کہا کہ وہ مشہور ہے ATM ہے, تو لوگ ذرا اس معاملے میں سوچتے بھی ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ایوری وچ وے, جو بھی ان کی فیصلہ ہوگا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ کہتے ہیں آپ ملک کے لیے کھڑے ہیں, لیکن ان کی یہ بات بھی ہے کہ پھر جہاں ایک جماعت کو ایسے لوگ فنڈ کر رہے ہوں, جہانگیر ترین صاحب فنڈ کر رہے ہوں, ایسے معاملات چل رہے ہوں, جس جماعت کی فورن فنڈنگ کے معاملات الیکشن کمیشن میں موجود ہوں, اور 10,000 طرح کی چیزیں ہیں جن کے اوپر میں ابھی آپ سے بات کروں گا, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر اس میں جہاں تک ترین صاحب کا رول ہے نا, میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ وہ زیادتی عمران خان نے نہیں کی. کس نے کی؟ وہ جس نے بھی کیا وہ اب اس وقت PM کے ساتھ نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب, مجھے نہیں پتا کس نے کی ہے, بٹ جس نے کی ہے وہ اس وقت PM کے ساتھ نہیں ہے. تو ایٹ سم اسٹیج ایٹ سم پوائنٹ ان کی آپس میں جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے یہ ٹھیک ہونی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں جی یہاں پر, اور واپس آتے ہیں. چودھری مونس لائی صاحب ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. چودھری مونس لائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ جو آج کل صورتحال چل رہی ہے, آپ کا بڑا گلہ رہا ہے, میں دوبارہ کہوں گا پرویز لائی صاحب کا, جو پرویز لائی صاحب کا, کہ پنجاب حکومت کے بڑے برے حالات ہیں, بڑے برے طریقے سے چلی, 3.5 سال ایسے ہی چلتی رہی, اور عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے. آپ جانتے ہیں فرح خان کو؟ کبھی نہیں ملا. احسن جمیل گجر کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کا اس لیے سنا ہوا ہے کہ ان کے والد ہمارے MP اور منسٹر ہوا کرتے تھے. تو آپ پنجاب حکومت کے اندر بھی آپ اتحادی, وفاق کے اندر بھی اتحادی. میری کیونکہ اتنی یہاں ڈیلنگ نہیں تھی نا جی, میں زیادہ فیڈرل میں رہا ہوں اور زیادہ اپنی کانسٹیٹوینسی میں رہا ہوں, تو مجھے یہاں کی ڈیلنگس کا اتنا اور ورکنگس کا پتہ نہیں. تو صاحب جن ایک ماشاء اللہ آپ یو آر پولیٹیکلی اسٹیوٹ اینڈ سو از چودھری پرویز لائی صاحب, اور آپ تو ان لوگوں کے حوالے سے جن کو کہہ دی اڑتی چڑیا کے پر گرنے آل دیٹ, تو پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. پرویز لائی صاحب بینگ دی ایکس چیف منسٹر پنجاب, آپ لاہور میں, گجرات میں آپ ہیں, پنجاب کے اندر آپ کی انگریس ہے, بیوروکریسی کو آپ جانتے ہیں, تو آپ کو کک پتہ نہیں سر کہ ادھر کس طرح معاملات ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی پیسے لے کے DC AC لگ رہے تھے جی, کمشنر لگ رہے تھے. سر تو ان کو نہیں پتا, سنی باتیں ہیں نا جی. میں بھی کسی تھرڈ پارٹی کی بات پہ میں کنونس ہو کے آگے چل پڑوں, میرا نیچر نہیں اس طرح کا. PTI کی دور کے اندر پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے؟ تو PTI سے پوچھیں یا پنجاب گورنمنٹ سے پوچھیں. تھوڑے کو پوچھ رہے ہیں تو مجھے پتا نہیں نا. ایک دیکھیں, ایک چیز میرے متعلقہ نہیں ہے, میں اس پہ کیسے کامنٹ کروں. چلیں میں لیکن اب دیکھیں, آپ کسی جگہ کسی ایک کمپنی کے اندر ہوتے ہیں, لوگ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں نا, تو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا شیئر ہولڈر کام ٹھیک کر رہا ہے, فلانا غلط کر رہا ہے, فلانا بنگلنگ کر رہا ہے, فلانا بک ایڈجسٹمنٹ میں 2 نمبری کر رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا پنجاب کے اندر یا تو آپ ایک اسٹیٹمنٹ یہ دے دیں کہ نہیں بالکل A1 کام تھا, ایک 0 ٹیڈی پیسے کی کرپشن نہیں تھی, یا تو آپ یہ فرما دیں. مسئلہ یہ ہے نا, جس طرح کمپنی ہوتی ہے نا, تو 2 کمپنیز ہوتی ہیں, ایک مین کمپنی ہوتی ہے, ایک اس کی سسٹر کنسرن ہوتی ہے. تو میں مین کمپنی میں تھا, سسٹر کنسرن میں جو ہو رہا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا, آپ مین کمپنی میں, مین کمپنی آ گئی نا آپ کی نیشنل گورنمنٹ. ہاں جی. تو پروونشل گورنمنٹ آپ کی سسٹر کنسرن, اس سسٹر کنسرن کو مین کمپنی یعنی جناب عمران خان اسلام آباد سے چلا رہے ہوتے ہیں سر. مجھے I can't comment on something I don't know about. چلے ٹھیک ہے, میں آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ابھی چودھری سرور صاحب گورنر تھے, کیسا تعلق رہا آپ کو ان کے ساتھ؟
हॉट एंड कोल्ड, देन हॉट, फिर कोल्ड, फिर वो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि पता लगता था कि सरवर साहब नाराज़ हैं। फिर वालिद साहब हमारे एक अजीज़ के थ्रू मिले, सुलह होगी, बड़ी जप्पियाँ पप्पियाँ सारा कुछ फिट हो गया काम। उसके बाद एक दिन पता लगता है कि फिर सरवर साहब का मूड ऑफ हो गया। और मैं वैसे हैरान हूँ, मुझे जब भी मिले हैं हमेशा बड़े प्यार से मिले हैं। हमारी आखिरी मुलाकात मेरी सरवर साहब की हुई है, मैं PM साहब के ऑफिस से निकल रहा था, ये अंदर जा रहे थे। अच्छा। और तब मैं और सरवर साहब साथ खुसरो साहब भी खड़े हुए थे, हम तीनों एक पेज पे थे, हम तीनों ने एक कमिटमेंट की थी कि जी हमने ये करना है। उसके बाद ये नहीं बताने के, उसके बाद एकदम कोई पता नहीं क्या हुआ, सरवर साहब का ज़हन चेंज हो गया और एकदम उन्होंने, पर बड़े हैं वो, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, बट सरवर साहब तो ये कह रहे थे कि आपके साथ भी हाथ होने लगा था। इमरान खान साहब ने कहा किसी सूरत 3 तारीख से पहले इजलास नहीं पंजाब असेंबली का बुलाना। सर देखिए, मैं सरवर साहब पे कोई कमेंट नहीं ना करना चाहता हूँ। वो अब सरवर साहब, आप कह रहे हैं कि वो हमारा इंटरेस्ट वॉच कर रहे थे कि नहीं, वो उन्होंने तो दोनों बातें की ना। उन्होंने कहा एक उन पर प्रेशर डाला जा रहा था कि आज ही उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा करें, आज ही पंजाब असेंबली का इजलास बुलवा लें और उस पर वोटिंग आज ही करानी है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि भाई आज ना होया तो वोट नहीं मैनू पैना। तो देखिए ना, अगर 2 कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं तो आप दोनों तो वॉच आउट नहीं कर सकते हो। तो फिर अगर आप कहो कि जी मैं ये 2 कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं और मैं दोनों को वॉच आउट करना है, तो फिर गड़बड़ आपके अंदर है। यानी कि आप ये कहते हैं कि आप ना उनकी बातों को डिनाई करते हैं। फिर मैं सरवर साहब बड़े हैं, क्योंकि देखिए पता होता क्या है ज़िंदगी में, हर गल नहीं सर मैं बता दूँ ज़िंदगी में होता क्या है। ज़िंदगी में लड़ाइयाँ भी होती हैं, सुलह भी होती है, जो मैंने देखा है हमेशा। तो बंदे को कभी ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जहाँ कल को आपको उम्मीद हो या आपको यार इस बंदे के साथ दोबारा भी मैंने बैठना है, वो फिर बदमज़गी एक ज़हन में रह जाती है। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ी सी ना ये भी कहते हैं ना, आपको इंट्रीग करती है और बॉदर करती रहती है प्योरली एज अ जर्नलिस्ट, कि 15 मार्च 14 मार्च को परवेज़ इलाही साहब का बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, महर बुखारी साहब, उनके साथ इंटरव्यू होता है। उसमें चौधरी साहब ने नो होल्ड्स बार्ड और नैपियाँ भी आ जाती हैं और पता नहीं क्या क्या आ रहा था। चौधरी साहब हर चीज़ ही छक्का वो बाउंड्री से मारता है। इमरान खान साहब वाली उनकी इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर आज मैं देखता हूँ चौधरी मोनस इलाही साहब को, उनके साहबजादे को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, वो कह रहे हैं दिन हो या रात, शाम हो या सुबह, हम हैं इमरान खान के साथ। ये इतनी तब्दीली की वजह, ये जो एडहेसिव लगाया गया है इतने अरसे में, ये कौन सा है? सर आप ऐसे करें ना, अब आप परवेज़ साहब का इंटरव्यू लें मेरे पास, तो फिर देखें डिफरेंस है कि नहीं उनकी बातों में। नहीं तुसी दसो ना भी सर, ये अब आपने देखना ना, आपने मुझे कहा जी परवेज़ साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ, तो अब परवेज़ साहब का अब आज की डेट में पॉइंट ऑफ व्यू लेना। नहीं, बट मैं ये जो साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि परवेज़ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अगर बदला है इन 15 या 20 दिनों में, तो किस तरह बदल गया है? एक जगह वो कह रहे हैं कि पूरी अपोजिशन, पूरी इत्तेहादियों का टिल्ट 100% अपोजिशन की तरफ है, और बस मामलात ये लग रहे थे कि आपका भी मामला, वो कहते हैं ना, स्टिच अप हुआ और आप भी गए अपोजिशन के साथ। एंड देन व्हाट, समथिंग चेंजेस, व्हाट देन, क्या फर्क है सर? तो आपको परवेज़ साहब से पूछना पड़ेगा ना कि व्हाट चेंज इन हिज माइंड। जो आप कह रहे हैं ना कि परवेज़ साहब का पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अब उनका ये है। चले, मैं परवेज़ इलाही साहब बुजुर्ग हैं आपके, आप कहते हैं जी आप उनसे पूछें, और परवेज़ साहब थे नहीं, मैं किस तरह पूछा? मैं जनाब की मीटिंग करा दूं? बिल्कुल करा दें, इंटरव्यू करा दें, अभी करा दें। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया जनाब इमरान खान के बारे में कि जी बच्चा है वो गोद में बिठा के रखेंगे तो नैपियाँ चेंज करते रहना है, तो क्या चौधरी मोनस इलाही साहब भी यही समझते हैं कि भाई नैपियाँ चेंज होती रही हैं बच्चे को? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक नई जमात आए, एक बंदा पहली दफ़ा खुद पावर में आए जिसने इस तरह की पोस्ट पहले संभाली ना हो, तो एक लर्निंग कर्व होती है, आपको टाइम लगता है लर्निंग कर्व से गुजरने में। और ये हर बिज़नेस में भी, जिस तरह आप कंपनी का एग्जांपल दे रहे थे, कोई CEO बनता है तो यू गो थ्रू द लर्निंग कर्व, और फिर आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, आपको चीज़ों की समझ आ जाती है कि अब मैंने ये करना, मैंने ये मेरी लिमिट्स है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो आई बिलीव खान साहब हैज़ गॉन थ्रू द लर्निंग कर्व, और ही इज़ एट द पॉइंट जहाँ एक आदमी को होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 15 दिन पहले दी असेसमेंट बड़े चौधरी साहब दी डिफरेंट है अबाउट द लर्निंग कर्व, थोड़ी डिफरेंट है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो, मेरे वास्ते भी बड़ा वो है। अच्छा, एक बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से, आपके पूरी फैमिली के हवाले से है कि आप, मैंने बल्कि एक दिन मैं कामिल अली आगा साहब को सुना, कहा हम तो ये रियासत की जमात है, जहाँ रियासत हमें कहेगी वहाँ हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर रियासत की जमात होते तो जो लोग न्यूट्रल है अभी, हमें कहीं ना कहीं
سو کالڈ ہم کہیں چلے جاتے کسی کے کہنے پہ. یہ تو ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ پیورلی پولیٹیکل فیصلہ ہے. نہیں بٹ اسی لیے کہ آج ریاست نیوٹرل ہے, آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اس لیے آپ اپنا پولیٹیکل فیصلہ کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کو کہتے تو آپ چلے جاتے جہاں وہ کہتے. اکارڈنگ ٹو یو سیئنگ کہ آغا صاحب سیٹ دس, ہاں اگر اسی چین کو ہم آگے لے کے چلیں تو اس ازمپشن کی بیسس پہ میں ایڈ آن کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ازمپشن ہے تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ میں نے وہی کہنا سر, اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے اپنا سیاسی فیصلہ لیا. میری اسرشن یہ ہے, اٹ کوڈ بی رانگ, بٹ میں کنسیڈرنگ کہ جتنا میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں, بڑے چوئی صاحب کو جانتا ہوں, کہ آپ کے معاملات ہمیشہ اچھے رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ معاملات کے اندر بڑی کلیئر لائن ہونی چاہیے. آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا, اس لیے آپ نے اپنا سیاسی فیصلہ لے لیا. سر معاملات اچھے رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. بہت اچھی بات. اپنے ادارے اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ ہی اچھے رکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات. انڈیا کے ساتھ تو نہیں نا اچھے رکھ رہے ہیں, تو ہونے چاہیے اچھے معاملات ہر ایک کے ساتھ آپ کے. دیکھیں ہمارا اور میرا اسپیسیفکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے بگاڑو نا, مطلب آخری دم تک آپ کو چاہیے کہ یو نیڈ ٹو فائنڈ اے سلوشن. اگر سلوشن نکل آتا ہے تھوڑا سا جو بھی آپ نے کرنا ہے کرا کے, پالیٹکس ہمیشہ تھوڑی سی گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, وہ فلیکسیبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے, وہ ہو تو حل نکل آتا ہے. اچھا یہ جو ابھی سچویشن ہے, عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ڈے بیفور یسٹرڈے ایکچولی جو آپ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے اس کے بعد تقریب میں خطاب کیا کہ ہاں وہ ہوٹل ہے واری ایکسپریس, اس کے اندر انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں, بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ پیسے جیسے چل رہے ہیں. علیم خان صاحب نے آپ پر الزام لگا دیا. آپ کی طرف سے یہ الزام لگا ہے کہ واقعی یہ لوگ پیسے دے رہے ہیں ڈسینڈنٹس کو؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا دے رہے ہیں, پر یہ کچھ نہ کچھ تو دے رہے ہیں نا. بٹ ٹکٹ دینا نہیں دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت یہ لوگ جو ہیں یہ الیکٹ ہوئے ہیں عمران خان کے ووٹ. ٹھیک ہے, یہ ووٹ 62-63 کی آ جائے گی ہوپ فلی, جب بھی آئے گی جو جب بھی آتی ہے تو یہ امانت اس بندے کی ہے. ٹھیک ہے, سو اس نے اگر ایک فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کے خلاف یہ جائیں گے تو ان کو ڈی سیٹ بھی ہونا چاہیے, یا جس طرح کئیوں نے کہا ہے نا کہ میں ووٹ ڈال کے استعفیٰ دے دوں گا. بھائی آپ استعفیٰ بھی دو, الیکشن لڑو, آ کے ووٹ دے دو نون لیگ کو. نہیں بٹ آپ کیا عمران خان صاحب سے ایگری کرتے ہیں کہ یہاں اسی ہوٹل کے اندر پیسے انہیں دیے جا رہے ہیں اور ان کو یا بندی بنا کے رکھا ہے تو یا پیسے دے رہے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں ان کو کس لیے رکھا ہے, بٹ اگر رکھا ہوا ہے ان کو ہوٹلوں میں بند کر کے, تو یہ دین اگین جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ ڈرے پڑے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, خوف بہت آیا ہوا ہے ان کو. اگر ان کی, میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا, بٹ اگر یہ ڈرے نہ ہوتے, یہ نہ مجھے اپروچ کرتے, نہ یہ ان لوگوں کو بند کر کے رکھتے کمرے میں. اچھا نہیں, بٹ میں اس لیے آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس میں مختلف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 حال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو تعداد ہے اس میں سے بھی کوئی 54 کے قریب لوگ کم آئے اس عشائیے کے اندر. کل والی میٹنگ میں سارے لوگوں کو بلایا نہیں ہوا تھا. نہیں, جو نام تو ساروں کے لکھے ہوئے تھے نا, بار حاضری. جہاں تک مجھے پتا ہے لوگوں نے, کیونکہ ہمارے قافلے کے 3 لوگوں کو انوائٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے, تو وہ میرا خیال ہے یہ کچھ سیریز ہے ان کی آف میٹنگ پارلیمنٹیرین, تو اس کا بھی کچھ سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے. دیٹس پرابلی دی ریزن کہ سب کو انہوں نے ایک گو میں نہیں بلایا. وہ کم لوگوں کو بلایا, اس کو دیکھیں نا جو پروپیگنڈا کی میں بات کر رہا تھا نا, یہ تو کام کرتی ہے نون لیگ کہ بلایا ہی کم لوگوں کے, اسی کو پروپیگنڈا جی بندے نہیں پورے. یار اگر آپ نے انوائٹ ہی کم لوگوں کو کیا ہے تو اندر آپ کو پتہ ہے گورنر ہاؤس اسپیشلی جب پی ایم آیا ہو کوئی بھی نہیں گھس سکتا. اچھا نہیں, بٹ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بہت سی باتیں پچھلے ایز پرائم منسٹر جلسوں کے اندر کر دیں. ابھی کیونکہ لفظ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, یہ وہ جو پرویز صاحب نے بھی اس کے اوپر آبجیکٹ کیا کہ یار یہ کیا بات ہوتی ہے, وہ کر دیا. ابھی انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو انہوں نے کہا, جو تشریح وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور یہ سارے اس میں شامل ہیں, باہر سے انہوں نے پیسہ لیا, جو بھی کچھ کیا اور یہ سب شامل ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو فائنڈنگ سامنے آتی ہے, ان کا جو اعلامیہ آتا ہے وہ مختلف ہے. جو ایسے آفیشل جو کہ رائٹرز کو کنفرم کرتے ہیں کہ جی ہماری اسیسمنٹ وہ نہیں ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے, نہ حکومت اس کی تردید کرواتی ہے, نہ حکومت انویسٹیگیٹ کرواتی ہے, لیکن نیریٹو وہ ہے جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں کہ یہ سارے میرے جو ہے نا یہ فورن فنڈڈ سازش ہے میرے خلاف. سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا تقریر میں یہ کر دیا, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اب 10,000 بندے کا کبھی جلسے کو ایڈریس کیا آپ نے؟ نہیں, میں اگر 10,000 بندے کو آپ ایڈریس کرو نا تو جوش خطابت میں نا آپ بڑا کچھ کہہ جاتے ہو, جیسے ہی آپ بولتے رہو پھر آپ ریلائز کرتے ہو یار مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. جہاں پہ لاکھوں بندے آپ دیکھو نا, تھوڑا بہت مارجن تو بندے کو اب ناؤ جو آپ کے سامنے اسکیم آف تھنگس جو ہیں,
اگر پنجاب نیشنل اسمبلی عمران خان صاحب نے ڈیزالو کر دی ہے تو ہاؤ ول اٹ ورک؟ چلے میں ایک سیناریو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, تو یہ چلے گا کتنا عرصہ؟ یہ کیا ہے, کیا ارینجمنٹ آپ کا؟ عمران خان صاحب کی گزشتہ روز آپ سے ملاقات ہوئی ہے, وہ کیا ہوئی ہے؟ جب ان شاء اللہ تعالیٰ پرویز صاحب بن جاتے ہیں تو وہ اپنا ریمیننگ ٹینیور پورا کریں گے. 1.5 سال والا یہاں پہ بھی گورنمنٹ ہوگی, کے پی میں بھی گورنمنٹ ہوگی, اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, اور پھر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوگی, اور 1.5 سال بعد پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوگا. یہ بڑی کوئی جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی سچویشن ایسی, نارمل پریکٹس تو ایسا نہیں ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ول اٹ ورک؟ بسم اللہ سارے الیکشن کرا لیں, بہتر نہیں پورے پاکستان کے الیکشن کرا دیں. میں تو کمفرٹیبل ہوں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے زیادہ اچھا آپ مزے کی بات دیکھیں, نون لیگ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, الیکشن 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 الیکشن, ٹھیک ہے. اب اس وقت کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یار کراؤ الیکشن, بولو کہ ہاں ہمیں الیکشن چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں وزارت اعلیٰ نہیں چاہیے بیٹے کے لیے, پرائم منسٹرشپ نہیں چاہیے پیو کے لیے, ہمیں چاہیے اس وقت الیکشن, کیونکہ ہم اتنے پاپولر ہیں کہ وہ جو کیا ہوتا تھا میاں صاحب کا, میں کھمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا, تو اس باری دے نا ٹکٹ, پتہ لگتا ہے. اول تو ٹکٹ ہی نہیں لینے والے بندے نہیں ہوں گے, کھمبے نے کہاں ٹکٹ لینا ہے. نہیں تو یہ جڑے بندے چوئی صاحب اسلام آباد اکٹھے ہو گئے پی ایم ایل این دے نام, سر وہ کسے گارنٹی دیتے آئے نا سر؟ جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف جو اتحادی, چلو اتحادی چلے ڈفرینٹ ہیں, لیکن جو منحرف لوگ ہیں وہ اگر پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت اٹیچڈ ہیں تو وہ ٹکٹ کی لالچ میں ہی گئے ہوں گے نا سر. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہیں نا, اس میں سمجھتا ہوں جو ایک انسان ہے جس کا بڑا رول ہے, جو لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے کنونس کر سکتا ہے لاجک کے ساتھ بٹھا کے, اس بندے کا نام ہے آصف علی زرداری. 100% مجھے یقین ہے کہ یہ زرداری صاحب کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے. میاں صاحبان کا جو رویہ لوگوں کے ساتھ, وہ تو ہاتھ ملانا نہیں سمجھتے کسی کا کہ یہ جائز ہے, وہ تو کہتے ہیں یار دور رہو ہمارے سے. ایک بریک لے لیتے ہیں جی, اور بہت سے سوال ابھی بھی ہیں میرے ذہن میں, آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, چوئی صاحب سے پوچھتے ہیں. بریک کے بعد بات آتی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. عمران خان صاحب جو پکچر ان کی جماعت پینٹ کر رہی ہے وہ تو یہ کہ ہم نے دیکھیں سب کو ناک آؤٹ کر دیا اور ہم نے بڑا کوئی اسٹنٹ پل کر لیا ہے. ایسے آئی ووڈنٹ بی سرپرائز وہ پکچر ٹرو ہو اگر آج آپ الیکشن کرا لیں. اچھا, اینڈ یو فیل کہ ویری کمفرٹیبل, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اس کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ اس وقت کک بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں, کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آج کی ڈیٹ میں آپ الیکشن کال کرائیں, الیکشن ہو, الیکشن والی نائٹ آپ اور میں اکٹھے بیٹھ کے ٹی وی پہ ہم رزلٹ دیکھیں گے, اور پھر میں پوچھوں گا آپ سے جی ہوں دسو. اچھا, مطلب آپ مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب کو اگلی دفعہ بھی لیٹ سے الیکشن, اب کیونکہ مجھے نہیں پتا سچویشن کیا بات ہے بیکاز دا میٹر از سب جوڈس ان دی سپریم کورٹ, بٹ لیٹس اسیوم کہ یہ الیکشن ہی ہوتے ہیں, تو آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اور باقی سارے مسلم لیگ نون یا یہ آپ کو یو ڈونٹ سی؟ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہی نون کی, مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی وہ کرتے کیا ہیں. وہ تو میرے کمپریہنشن سے باہر ہے پوری جماعت, سوائے ایک دو ہیں وہاں پہ ڈیسنٹ لوگ, باقی تو میجورٹی تو کمپریہنشن سے باہر ہے. بٹ یہ جو اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, ہسٹری اپنی جگہ, بٹ ہوتا ہے نا کہ جیسے اب ایک بڑا اچھا جسچر تھا جب پرویز الہی صاحب اسپیکر رہے, حمزہ شہباز لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, وہ جیل میں بھی تھے, تو پرویز الہی صاحب بڑا جنرسلی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے. مجھے اس بات کا ذاتی طور پہ علم ہے کہ گلا بھی آتا تھا اسلام آباد سے کہ یہ آپ ان کے پروڈکشن آرڈر اتنے کیوں جاری کر رہے ہیں اور ان کو کیوں بار بار نیشنل پنجاب اسمبلی میں بلاتے ہیں. تو اس سے معاملات آپ کے بہتر نہیں ہوئے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. شریفوں کا جو میں نے دیکھا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب یہ پھنسے ہوتے ہیں نا تو یہ فرش پہ ہوتے ہیں, جب یہ نکل آتے ہیں نا باہر تو یہ عرش پہ چلے جاتے ہیں. ان کا مسئلہ ہی سارا یہ ہے. ہمارا نیچر یہ ہے کہ کوئی مخالف بھی ہو نا, ایک سرٹن باؤنڈریز ہماری پارٹی نے, ہماری فیملی نے سیٹ کی ہوئی ہیں, وہ باؤنڈریز ہم کراس نہیں کرتے. اور اگر دیکھیں یار اگلا پھنسا ہوا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ شریفوں کے ساتھ جب ہم پہلے رہے ہیں نا, جب اکٹھے بھی رہے ہیں, یہ جیل میں بھی رہے ہیں, حمزہ صاحب تھا, شجاعت صاحب, پرویز صاحب کے, تب بھی ہم ان کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں. پھر جب مشرف صاحب کے دور میں ان کو ہم پراپر لک آفٹر کرتے رہے ہیں پوری فیملی کو. ایک ٹائم پہ مجھے یاد ہے مشرف صاحب نے پرویز صاحب کو فون کر کے بڑا گلا کیا کہ پرویز ان کی شوگر ملیں چل رہی ہیں تو یہ یہیں سے پیسے بنا کے پھر ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. پرویز صاحب نے ایک دفعہ اگنور کیا, پھر دوسری دفعہ ان کا فون آیا, پھر پرویز صاحب نے کہا جی میں آ کے نا شجاعت صاحب میں آ کے آپ سے کریں گے بات. دونوں گئے مشرف صاحب کے پاس, انہوں نے کہا جی کسی کے بچے ہیں, ان کا کاروبار ہے, ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, وی شوڈ بی ابو دیٹ. ان کو کنونس کیا اور وہ مان گئے تھے بات. تو ہم نے ان کو لک آفٹر کیا ہے. اس کے فوراً بعد یہ لوگ آ گئے گورنمنٹ میں. یہ جیسے ہی گورنمنٹ میں آئے انہوں نے کیسز بنانا شروع کر دیا ہم پہ.
ابھی ریسنٹلی ان کو ہم نے ریلیف دیا تھا, آتے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں کیسز بنانا شروع کر دیے. پھر اس کے بعد اب آیا کام, اب دوبارہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لک آفٹر کیا ہے, تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ اگر دوبارہ آ گئے انہوں نے وہی حرکتیں کری ہیں جو پہلے کی تھی. آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں کافی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بڑے ایوان زبردست. I really don't know how to respond to that because I honestly آج کے دن تک مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا ہوتی ہے. چلو میں زیادہ مہذب لفظ میں تو انہوں نے سجن کہنا, تو سجنا دے نال تعلقات ٹھیک ہے جناب سے؟ ظاہر ہے سجن دوست ہی ہوتے ہیں. سجن دوست. چلے جی, میں جتنا میرے خیال میں ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. ٹوئی صاحب آپ سارا کچھ ایک دن کرنا ضروری تو نہیں, ظاہری بات ہے, لیکن جس طرح ایوالو ہو رہی ہے سچویشن, بہت سارے میرے خیال میں نشست میں ایک دو اور بھی رکھنی پڑ جائیں گی آپ کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ, مہربانی, آپ نے وقت دیا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, مونس صاحب کے ساتھ ہم نے جو باتیں کی وہ بہت سی دل کی باتیں ہیں, جو سوال میرے ذہن میں تھے یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں بھی تھے. پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک آپ نے دینا ہے. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.